السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب کی مختلف قوموں کا ذکر کیا تھا تاکہ آپ عرب کی قوموں کو جان سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس وقت کے عربوں کی حالات اور حکمرانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم خاص 4 عربی علاقوں کی حکومتوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے عربیوں کے حالات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ وہ 4 علاقے ہیں: یمن، ہیرا، شام اور حجاز۔ اس کے علاوہ باقی عربی علاقوں کی حکومتوں کو بھی ہم تیزی سے کور کریں گے تاکہ پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ آپ کے ذہن میں چھپ جائے۔ اس ویڈیو میں ہم صرف یمن، ہیرا اور شام کا ذکر کریں گے اور اپنی اگلی ویڈیو میں حجاز کو پورے تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ حجاز ہی وہی علاقہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمارے سیرت النبوی کی اس سیریز کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ہم اسلام سے پہلے عربوں کی حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم عربوں کی حکومت، سرداریہ اور فرقواریت کی ایک چھوٹی سی تصویر پیش کریں تاکہ اسلام کے ابھرنے کے وقت کے حالات کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ جب اسلام کا نور چمکا تو عرب کے حکمران 2 قسم کے تھے۔ پہلا، تاج پوش بادشاہ جو اصل میں آزاد نہیں تھے، اور دوسرا، قبیلوں اور خاندانوں کے سردار جو تاج پوش بادشاہوں جیسے اختیارات رکھتے تھے اور زیادہ تر آزاد تھے، حالانکہ کچھ تاج پوش بادشاہ کے ماتحت بھی ہو سکتے تھے۔ تاج پوش بادشاہ صرف یمن، ہیرا اور غسان کے تھے۔ عرب کے باقی تمام حکمران بغیر تاج کے سردار تھے۔ یہ قبائلی سردار اپنے علاقوں میں مکمل اختیار اور رتبے کے مالک تھے، بالکل ویسا ہی اختیار جو ایک تاج پوش بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے یمن میں حکومت کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ شیبہ کے لوگ پورے عربوں کے قدیم ترین قوم میں سے ایک تھے جو یمن میں رہتے تھے۔ اور میں کی گئی کھدائی نے ان کے 2500 سال قبل مسیح میں موجود ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی تہذیب بہت ترقی یافتہ تھی اور ان کا علاقہ 1100 سال قبل مسیح میں بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کی تاریخ کو ہم کچھ اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 650 قبل مسیح سے پہلے کا ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا ذکر کریں گے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک ذکر کریں گے، اور اس کے بعد 300 عیسوی سے اسلام کے یمن میں ابھرنے تک۔ تو سب سے پہلے 650 قبل مسیح سے پہلے، جب ان کے بادشاہ کو مغرب شیبہ کہا جاتا تھا، ان کا دارالحکومت سروا تھا جسے خریبہ بھی کہتے تھے، جس کے کھنڈرات مغرب کے مغربی سائڈ سے 1 دن کے راستے پر ہے۔ اس دوران انہوں نے ڈیم آف مغرب بنانا شروع کیا جو یمن کے تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ شیبہ کا علاقہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے کالونیز عرب اور باہر بھی تھے۔ اب 650 قبل مسیح سے 115 تک، اس دوران انہوں نے مغرب کا نام چھوڑ دیا اور کنگز آف شیبہ کا لقب اختیار کیا۔ انہوں نے سروا کی بجائے مغرب کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک، اس دوران ہمیار کے قبیلوں نے شیبہ کی ریاست فتح کر لی اور مغرب کی بجائے ریدان کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں ریدان کو ظفر کہا گیا۔ اس دوران ان کا زوال شروع ہوا۔ ان کی تجارت بہت زیادہ حد تک ناکام ہو گئی، پہلے نبیتین کے حجاز کے شمال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا رومنز کے بحری تجارتی راستوں پر برتری کی وجہ سے جو کہ مصر، شام اور شمالی حجاز کو فتح کرنے کے بعد ہوا، اور تیسرا قبیلوں کی آپس میں جنگ کی وجہ سے۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے قحطان کے خاندان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور مختلف جگہوں میں پھیل گئے۔ اب 300 عیسوی سے اسلام کے یمن میں ابھرنے تک، اس دوران یمن میں بہت سارے فساد ہوئے۔ بہت ساری جنگوں اور فسادوں کی وجہ سے یمن کے لوگ آزادی کھو بیٹھے۔ اس دوران رومنز نے
عدن کو فتح کیا اور پہلی بار 340 عیسوی میں حبشیوں کی مدد کی یمن پر قبضہ کرنے کے لیے۔ حبشیوں کا قبضہ یمن پر 378 عیسوی تک رہا، جس کے بعد یمن نے اپنی آزادی واپس حاصل کی۔ بعد میں مارب ڈیم میں دراڑ پڑ گئی جو 450 یا 451 عیسوی میں بڑے سیلاب کا سبب بنی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جسے سیل العارم دی گریٹ فلڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 523 میں دو نواس جو ایک یہودی تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا تاکہ انہیں یہودی مذہب اپنانے پر مجبور کر سکے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں زندہ ایک بڑے گڑھے میں پھینک دیا گیا جہاں ایک بڑی آگ جل رہی تھی۔ قرآن اس واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ یہ واقعہ عیسائیوں میں انتہائی غصہ پیدا کر گیا، خاص طور پر رومن بادشاہوں میں۔ انہوں نے نہ صرف حبشیوں کو عربوں کے خلاف اکسایا بلکہ ایک بڑا جنگی جہاز اکٹھا کیا جو حبشی فوج، جو 70,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، ان کی مدد کو آیا۔ حبشی فوج نے 525 عیسوی میں یمن پر دوسری مرتبہ حملہ کیا، جو ارایت کی قیادت میں تھا۔ ارایت کو یمن پر حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کے فوج کے ایک لیڈر ابراہا نے اسے قتل کر دیا اور خود حبشہ کے بادشاہ سے صلح کے بعد یمن پر حکومت سنبھال لی۔ ابراہا نے اپنی فوج کو کعبہ کو گرانے کے لیے بھیجا اور اس طرح یہ لوگ ہاتھی والے لوگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہاتھیوں کے واقعہ کے بعد یمن کے لوگ مادی کارب بن سیف دو یازین الہمیاری کی قیادت میں حبشی حملہ آوروں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہیں پرشینز سے مدد ملی اور انہوں نے حبشی دشمنوں کو نکال کر اپنی آزادی واپس حاصل کی۔ مادی کرب کو یمن کا بادشاہ بنایا گیا، مگر افسوس کے ساتھ ایک حبشی جو اس کی حفاظت کے لیے تھا، اس نے ہی اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح دو یازین کے خاندان سے بادشاہت چھین لی گئی۔ اس کے بعد پرشین بادشاہ کسرا نے سنا پر پرشین حکمران مقرر کیا اور یمن کو ایک پرشین کالونی بنا دیا۔ پرشین حکمران یمن پر حکمرانی کرتے رہے جب تک بدن، جو آخری پرشین حکمران تھا، اس نے 638 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح یمن پر پرشین حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ چلیے اب ہیرا میں حکومت کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جب سے کوروش دی گریٹ 557 سے 529 قبل مسیح اس نے پرشینز کو متحد کیا، وہ عراق اور اس کے ارد گرد حکومت کرتے رہے۔ ان کی حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکا جب تک سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ نے ان کے بادشاہ دارا ایک کو شکست نہیں دی اور 326 قبل مسیح میں پرشینز کو اپنے قبضے میں نہیں لے لیا۔ اس کے بعد پرشین زمین کو تقسیم کر دیا گیا اور وہاں کے بادشاہوں کو فرقوں کے بادشاہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ دور 230 عیسوی تک رہا۔ اس دوران قحطانیوں نے کچھ عراقی علاقے قبضے میں لے لیے اور ان کے بعد کچھ عدنانی بھی آئے جو ان کے ساتھ عراق کے کچھ حصوں میں آباد ہو گئے۔ پرشینز نے اردشیر کی قیادت میں، جس نے 226 عیسوی میں سسینین ریاست قائم کی تھی، اتنی اتحاد اور قوت حاصل کی کہ انہوں نے اپنی سلطنت کے قریبی علاقوں میں رہنے والے عربز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور قداء کو مجبور کیا کہ وہ شام چلے جائیں، اور ہیرا اور انبار کے لوگوں کو پرشین حکومت کے تحت رکھ دیا۔ اردشیر کے دور میں جزیمہ الوداع نے ہیرا، ربیہ اور مدار اور عراق پر حکومت کی۔ اردشیر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ عربز کی سیدھی حکومت کرنا اور اپنی سرحدوں پر ان کے حملوں کو روکنا ناممکن ہے جب تک وہ ان میں سے کسی ایسے شخص کو بادشاہ نہ بنائے جو اپنے قبیلے کی طاقت اور حمایت رکھتا ہو۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ان کا استعمال بازنطینی بادشاہوں کے خلاف کر سکتا ہے جو ہمیشہ اس سے تنگ کرتے رہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ عراق کے عربوں کو ان عربوں کے خلاف استعمال کر سکتے تھے جو سیریا میں بازنطینی بادشاہوں کے قبضے میں تھے۔ لیکن اس نے یہ مناسب سمجھا کہ ہیرا کے بادشاہ کے زیر کمانڈ ایک پرشین بٹالین کو رکھ لے
جو ان عربیوں کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی جو اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ جذیمہ کے انتقال کے بعد 268 عیسوی کے آس پاس پرشین کنگ صبور بن اردشیر نے عمرو بن عدی بن نصر اللخمی کو ہیرا کا بادشاہ بنایا۔ عمرو پہلا لخمی بادشاہ تھا جو ہیرا پر حکومت کرتا رہا جب تک پرشینز نے قبض بن فیروز کو مقرر کیا۔ قبض کے دور میں مزدق نام کا شخص آیا جو معاشرتی زندگی میں بے راہ روی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قبض اور اس کے کئی رعایا نے مزدق کا مذہب اپنا لیا اور المنذر بن معصمہ جو ہیرا کا بادشاہ تھا اس کو بھی ان کا پیغام ماننے کا حکم دیا۔ جب المنذر نے اپنی شناخت اور عزت کی وجہ سے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، قبض نے انہیں ان کے منصب سے ہٹا دیا اور حریت بن عمرو بن حجر الکندی کو بادشاہ بنایا جو مزدقی مذہب کو مان چکا تھا۔ جب کسریٰ انوشیروان نے قبض کی جگہ سنبھالی تو اس نے مزدق کے فلسفے سے نفرت کی وجہ سے مزدق اور اس کے کئی ماننے والوں کو قتل کر دیا۔ اس نے منذر کو پھر سے ہیرا کے تخت پر بٹھا دیا اور حریت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جو الکلب قبیلے میں پناہ لینے چلا گیا اور اپنی باقی زندگی وہی گزار دی۔ المنذر بن معصمہ کے بیٹوں نے بہت لمبے عرصے تک حکومت کی جب تک کہ النعمان بن المنذر تخت پر نہیں آ گئے۔ زید بن عدی العبادی کے الزام کی وجہ سے پرشین بادشاہ النعمان سے ناراض ہو گیا اور اسے اپنے محل میں بلایا۔ النعمان نے چھپ کر ہنی بن مسعود شیبان قبیلے کے سردار کے پاس جا کر اپنی دولت اور خاندان کو ان کے حمایت میں چھوڑ دیا اور پھر پرشین بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا جس نے فوراً اسے قید کر لیا جہاں اس کی موت بھی ہو گئی۔ کسریٰ نے پھر ایاس بن قبیصہ الطائی کو ہیرا کا بادشاہ مقرر کیا۔ ایاس کو ہنی بن مسعود کے پاس بھی بھیجا گیا تاکہ النعمان کی امانت کسریٰ کو دے دے۔ پرشین بادشاہ نے شیبان قبیلے کے سردار سے ان کا انکار سنتے ہی ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنے لشکر کو ایاس کی قیادت میں دیقر کے مقام پر بھیج دیا جہاں ایک بھیانک جنگ ہوئی جہاں عربوں نے پہلی دفعہ پرشین کو بری طرح ہرا دیا۔ یہ سب کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 8 مہینے بعد ہوا تھا جب ایاس بن قبیش نے ہیرا کا تخت سنبھالا۔ ایاس کے بعد ایک پرشین حکمران ہیرا پر مقرر کیا گیا لیکن 632 عیسوی میں وہاں کی حکومت پھر سے لخم کے خاندان کو واپس مل گئی جب المنذر المارور نے تاج پہنا، لیکن اس کا دور صرف 8 مہینوں تک چلا جب تک خالد بن الولید نے مسلمان سپاہیوں کے ساتھ ان کو فتح کیا اور وہاں مسلمان حکومت بنائی۔ چلیے اب شام میں حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قداء کے کچھ قبیلے شام کی سرحد پر پہنچ گئے اور وہاں بس گئے۔ یہ لوگ سلیح بن حلوان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کی اولاد دجام بن سلیح کے بیٹے الدجائمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان قداء کے قبیلوں کو بزنطینی حکمران اپنے سرحدی علاقے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ عرب بدوؤں کے حملوں اور پرشینز سے اپنے آپ کو بچائے، اور ان کو ایک لمبی مدت تک خود مختاری حاصل تھی جو کہ پوری 2 صدی عیسوی تک چلی۔ ان کے ایک مشہور بادشاہ زیاد بن الحبولہ تھے لیکن ان کی حکومت غسانیوں کے ہاتھ شکست کھا گئی جو پھر شام کے عربوں پر پروکسی حکومت کرتے تھے، اور ان کا مرکز دمات الجندل تھا جو یرموک کی جنگ کے سال 13 ہجری تک رہا۔ ان کے آخری بادشاہ جبالہ بن الایہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کیا۔ تو دوستو یہ تھی پوری تفصیل یمن، ہیرا اور شام میں عربیوں کے حالات اور ان کی حکومت کے بارے میں، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے حالات تھے۔ اگلی ویڈیو میں ہم حجاز اور باقی عرب علاقوں میں حکمرانی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔